میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے شاید کچھ لوگ نہیں آئے اور کچھ ہم سے رابطہ بھی کیا۔ اس طرح نہیں ہے کہ کیا ہمارے سر پہ اللہ کا شفقت ہے، کسی بندے کا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا سوچ ہے، میرا سوچ نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اب آپ بانی کی بات کرتے ہو، آج اس بات کا میں اس لیے آپ نے سوال کیا، میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے میں نے بتایا نہیں آپ لوگوں کو۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا بانی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے نام پہ رجسٹرڈ یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ میں تمام ساتھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے آج کل الیکشن کا سیزن ہے، ہر ایک بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، ہر کینڈیڈیٹ کوشش کر رہا ہے دوڑ میں آگے نکلوں۔ سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اسی سلسلے میں آپ دوستوں کو زحمت دی ہے۔ ہم سب سے پہلے ہمارے دوست ہیں، ہمارے رفیق ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ڈاکٹر علی محمد فراب صاحب کا جو اہل حدیث کا صوبائی امیر بھی ہے۔ ہمارے الیکشن کے سلسلے میں پہلے بھی ایک دو نشست ہوئے تھے، کل بھی ایک نشست ہوا، اور یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا، اور بھی سیٹوں میں کدھری یہ ہمارے حق میں وڈرا ہو رہے، کبھی ہمیں ان کے حق میں وڈرا ہو جائیں گے، مطلب یہ سلسلہ مختلف پارٹیوں کا چل رہا ہے، اسی طرح ہمارا بھی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں عبدالرحمن صاحب، جو ہمارے پی بی 43 کے کینڈیڈیٹ صاحب ہیں، یہ اپنے دوستوں کا خود تعارف کرائے کہ ان کے ساتھ جو ان کے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے دوستوں کو تعارف کرائیں گے، اور میں اپنے دوستوں کا حاجی فوجان ہمارے اس وقت پی بی 43 کا کینڈیڈیٹ ہے، اور ساتھ بیٹھے ہوئے مرکزی ہمارے فائنانس سیکرٹری روزان صاحب، ساتھ ہمارے مرکزی کمیٹی کے ممبر شائستہ خان قاسی صاحب بیٹھے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں بھائی صاحب سے اپنے دوستوں کا ذرا پریس والوں کو شکریہ جناب صاحب حضرات۔ جیسے کہ دعوت لانگو صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، کبھی کوئی کینڈیڈیٹ دوسرے کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے عبدالرحمن انصاری صاحب، آپ تمام حضرات ان کو جانتے ہیں، ان کے والد گرامی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مولانا عبدالغفور انصاری صاحب رحمہ اللہ ایک عرصہ اور بلوچستان کی پہچان تھی، ان کے فرزند ارجمند ہے۔ تو کل پرسوں سے جو بلوچستان پارٹی کے سربراہان ہے میر خالد مکسی صاحب، اور پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، منظور کاکڑ صاحب، لانگو صاحب، انہوں نے سب نے بار بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہاں پہ اگر آپ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے کہ فوجان صاحب ایک ہستی ہے بلوچستان کے لیے، اور وہ بلوچستان کے تاجر برادر کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایک سوشل ورکر بھی ہے، تمام حضرات کو پتہ ہے۔ تو ہم نے پھر صلاح مشورہ یہی کیا کہ یہاں جو حلقہ 43 ہے، پی بی 43، اس میں ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے عبدالرحمن انصاری صاحب حاجی فوجان بڑی صاحب کے حق میں بیٹھ جائیں گے۔ تو میرے دائیں سیٹ پہ عبدالرحمن انصاری صاحب جو کینڈیڈیٹ ہے حلقہ 43 کے پی بی، ساتھ ہی مولانا زکریا ذاکر صاحب ہمارے ضلعی صدر ہیں کوئٹہ کے، اور ساتھ ہی نجیب اللہ عابد صاحب ہے ہمارے ایسٹ فورس بلوچستان کے صدر ہے۔ تو ہم یہاں آئے ہوئے آپ کے سامنے کچھ عرض کریں گے کینڈیڈیٹس اپنی طرف سے۔
میں سب سے پہلے ایک بار پھر میں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر علی محمد راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل جو ہمارا فائنل نشست ہوا تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال PB3 کی بات کرتے ہیں، تو پھر آگے چل کے صلاح مشورے سے باقی جو ہمارے PBs ہے یا LAs ہے ان پہ بات کریں گے. تو کل یہ فیصلہ ہوا، اتفاق سے متفقہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے PB43 کے جناب عبدالرحمن انصاری صاحب یہ دستبردار ہو چکے ہیں اپنے ہمارے PB3 کے 43 کے حاجی فوجان کے حق میں دستبردار ہو گئے. میں تمام اہل حدیث کے تمام ممبر، چھوٹے سے بڑے تک، میں سب کا مشکور ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ اپنے حلقے میں الیکشن کے سلسلے میں مصروف ہے، اسی طرح مرکزی ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح. میں ویسے تو مرکزی آرگنائزنگ سیکرٹری، ویسا بھی میرا یہ شعبہ ہے پارٹی کو آرگنائز کرنا. تو سب نے یہ کہا کہ یہ آپ خود سنبھالیں اور جا کے دوستوں کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کرے وہ اس چیز کا اعلان ہو. میں اہل حدیث والوں کا تمام چھوٹے یونٹ سے لے کے ان کے سربراہان تک سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر کچھ کہنا چاہے تو کینڈیڈیٹ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے صوبائی اسمبلی حلقہ PB43 سے امیدوار نامزد کیا گیا تھا. حلقے کے مسائل کے سلسلے میں بلوچستان میں پارٹی کے زعماء اور ان کے امیدوار حاجی فوجان بڑیچ اور ہماری جماعت کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ہوئے. حاجی فوجان بڑیچ صاحب نے کامیابی کی صورت میں ان مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور ہم نے بھی حاجی فوجان صاحب کو ایک بہتر امیدوار پایا جو کہ حلقے کے مسائل کا مکمل ادراک رکھتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے پرعزم بھی ہیں. لہٰذا میں نے اپنی جماعت کی جانب سے حاجی فوجان بڑیچ کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے حق میں دستبردار ہوگا. میری جماعت کے تمام امداد اور ووٹر اپنا ووٹ حاجی فوجان صاحب کے حق میں استعمال کریں گے تاکہ وہ کامیاب ہو کر حلقے کے مسائل کو تیزی کے ساتھ حل کر سکیں اور اس حلقے سے الیکشن میں مرکزی جمعیت حدیث اور بلوچستان عوامی پارٹی مشترکہ طور پر الیکشن مہم چلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس بھائیوں کو کل ہم ایک ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے بڑا عزت کے ساتھ ہمارے کو عزت بھی دیا اور انہوں نے بھی ہم نے بھی ان کو عزت دیا اور بیٹھ کر انہوں نے بولا تھا کہ یہ کام جو ہے جو یہ حلقے میں اس کام کو جو ہے پہلے بھی اس کام کو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ میں نے اس حلقے میں تقریباً کتنا سالوں سے کام کر رہے ہو. 7 ٹیوب ویل میں نے مارا ہے اپنی مدد آپ 7 ٹیوب ویل میں نے لگایا ہوا ہے، سارے علاقے کو پتہ ہے. گیس کا جو ہے میں نے یہ سب کو پتہ ہے جو پورا علاقوں میں گیس کا یعنی ہم نے ان کے ساتھ انہوں کو بھی جو ہے مہربانی ہے. گیس کا بھی تھوڑا سا مسئلہ کو کافی تکار کیا ہے ہمارا، تو یہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کو یہ اتنا یہ سمجھ لیا کہ بھائی اب جو ہے یہ کام جو ہے آپ کو اوپر پورا ہے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آپ لوگوں کو ووٹ بھی دے دوں گا اور آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا بڑا مہربانی ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بلوچستان عوام پارٹی کا وجود عمل میں آیا تو اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں رہے گا، ایسا ہوئے گا، ویسا ہوئے گا، ختم ہوئے گا، پلان ہوئے گا، اور سازش بھی ہمارے خلاف بہت سارے ہوئے. لیکن الحمدللہ بلوچستان عوام پارٹی اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور برقرار رہے گا. جہاں تک سیٹوں کی بات ہے کتنے جیتیں گے، امید تو ہمیں انشاءاللہ زیادہ ہے
لیکن پھر بھی اگر کم بھی لے جائے انشاءاللہ 10-12 سیٹیں انشاءاللہ آسانی سے نکال سکتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا پھر ایک بار انشاءاللہ بلوچستان عوام پارٹی صوبائی حکومت بنائے گی انشاءاللہ. ملک صاحب آپ نے کہا کہ سازش ہوئی آپ لوگ 23 سیٹیں لے گئے اور بغیر سازش کے 10-12 سیٹ یہ کیوں مختلف نظر آ رہا ہے؟ دیکھو ہمارے کینڈیڈیٹس جتنے بھی ہیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں الیکشن میں شخصیات کا ہمارے بلوچستان میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت جو ہے نا اچھے شخصیات اس وقت ہے. ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اپنی سیٹیں نکالیں. ملک صاحب اچھے شخصیات تو سارے آپ ضرور لیں صاحب جام کمال صاحب اور اس طرح کے اور شخصیات جو آپ سے چلے گئے اور اس سے بہتر شخصیات کون ایسے ہو سکتے ہیں کہ یہاں باپ پارٹی میں رہے گا اور جائیں گے؟ یہ میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ جام کمال سے فلان بندے کا شخصیت زیادہ ہے یا فلانے سے فلانا. یہ عوام نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا ہے. یہ بہتر فیصلہ عوام ہی دے سکتا ہے کون بہتر ہے کون نہیں ہے. ویسا ایک چیز بلوچستان میں ایک روایت رہی ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں میں نام تو نہیں لوں گا کہ عوام کی رخ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ بلوچستان کی سیاست کی میں بات کر رہا ہوں, شخصیات کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس مرتبہ اب وہ پرانی سیاست بھی نہیں رہی, لوگوں میں شعور بھی آ گیا. پھر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی بات کسی سے چھپ ہی نہیں سکتی. میں 100 مرتبہ دعویٰ کروں کہ میں نے یہ کیا ہے, فلان کیا ہے, فلانے نے کچھ نہیں کیا ہے, لیکن عوام کے سامنے میرے سچ اور جھوٹ بھی آ جاتے ہیں اور دوسروں کے بھی آ جاتے ہیں. اس پہ ہم زیادہ بولیں گے نہیں, یہ روایت رہی ہے, اس کا ہمیں کسی سے گلا نہیں ہے. ہمارے خصوصاً بلوچستان کی میں نے بات کیا کہ یہ عوام کے رخ کے ساتھ چند لوگ ہیں, ہمیشہ چلتے رہے ہیں. اور شاید میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جو ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے شاید کچھ لوگ نہیں آئے اور کچھ ہم سے رابطہ بھی کیا, دوبارہ رابطہ کیا. ہم نے ان کو جواب دیا, ان کو واپس نہیں لیا پارٹی میں. پرسوں رات تک ایک کینڈیڈیٹ جب ہم سے گئے تھے ان سے فون پہ میرا بات ہوا, اس نے بھی خواہش ظاہر کیا, تو میں نے بات کو ادھر ادھر کر دیا کہ بھائی آپ جدھر ہو ادھر ہی اچھے لگ رہے ہو, اب ادھر گنجائش نہیں ہے بلوچستان پارٹی میں. جنہوں نے جانا تھا وہ گئے, جن کو رہنا تھا وہ رہ گئے, ثابت قدم رہے. اور انشاءاللہ ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اچھی شخصیات ہیں, بلوچستان کی نامور شخصیات ہیں ہمارے ساتھ, اور سیٹیں اپنے انشاءاللہ نکال کے. اچھا ملک صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے ہم الیکشن لڑیں گے اور لوگوں سے ووٹ بھی لیں گے, لیکن کارکردگی کے حوالے سے تو آپ کے اپنے پارٹی کے رہنما بھی وہ بھی اس طرح جو ہے اعتماد نہیں کر سکے. آپ لوگ جو دوستوں پر سابق جو ہے وزراء اعلیٰ تھے جام کمال اور خصوص میں جو وہ بھی آپ کی کارکردگی پہ مطمئن نہیں کہ وہ بھی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے, تو اب آپ کیسے لیں گے جو سابق وزراء اعلیٰ تھے؟ ہم ان کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں, پارٹی کو چھوڑ کے گئے. پارٹی اپنے جگہ پہ برقرار ہے, بے حیثیت سربراہ یہ دونوں جو گئے پارٹی کی سربراہ رہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے. جام صاحب بھی صدر تھے, قدوس صاحب بھی صدر تھے, ٹھیک ہے نا. کارکردگی دیکھیں نا, یہ مجھے پتہ نہیں ہے جب قدوس صاحب سامنے آئے گا یا انشاءاللہ جام صاحب, یہ کوشچن ان سے کرے تو بہتر ہے. لیکن جام صاحب نے کام کیا تو وہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے کھاتے میں جاتا ہے, قدوس نے کیا وہ بھی جاتا ہے, یا دوسرے منسٹر جو آج ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. فنڈنگ تو صوبائی حکومت نے کیا, ان کو جتنے کام ہوئے ہیں وہ تو بلوچستان عوامی پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں. ملک صاحب, آپ پارٹی بنانے میں جن کا دست شفقت تھا وہ چلے گئے. یہاں جو آپ کے بانی تھے انہوں نے اپنا بیٹا پیپلز پارٹی میں شامل کرا لیا, تو آپ کون سی بات کرتے ہیں, کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ ابھی آپ نے کہا کہ بانی دست کے شفقت, بات سنو, اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے سر پہ اللہ کی شفقت ہے, کسی بندے کا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا سوچ ہے, میرا سوچ نہیں ہو سکتا ہے.
जहाँ तक अब आप बानी की बात करते हो, आज इस बात का मैं इसलिए आपने सवाल किया, मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैंने बताया नहीं आप लोगों को। बलूचिस्तान आवामी पार्टी का बानी जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है, इसके नाम पे रजिस्टर्ड, ये बैठा हुआ है आपके सामने। आप मुझसे सीनियर हो, आपने कहा कि चलो मैं बानी हूँ, ठीक है भाई आप सीनियर हो, क्या रवादारी है, दोस्ती है, ताल्लुक है, फिर हमारे अपने बलूचिस्तान की अपने रवायात है, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है जी आप बानी। बानियों में फिर इस तरह के जिस दिन पार्टी बन गई, ये सारे बानी हैं, जो फाउंडर है ना वो जिन्होंने पार्टी बनाया वो सारे बानी कहलाते हैं। तो हमने ये लक़ब जो है ना सईद साहब आशमी साहब को